بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان بن ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہ تمام کے تمام لوگ کوفہ کے بازار میں پہنچے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے اور کچھ ضرورت کا سامان خرید لیا جائے۔ حضرت سلیمان بن ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت مردار جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ یا میرے رب، اس کو ایسی کون سی مجبوری نے آن گرا کہ یہ مردار گوشت کاٹنے پر مجبور ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا رہا، جب اس نے گوشت کاٹ لیا میں نے اس کا پیچھا کیا، آخر کار میں اس کے گھر تک جا پہنچا۔ جب وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہوئی تو عجیب منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ 4 نوجوان بیٹیاں اور ان کی ایک ماں ان کو وہ مردار گوشت دیتی ہے اور کہتی ہے، بیٹیوں اس گوشت کو کھا لو۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا، میں نے آواز لگائی، اے عورت، اس گوشت کو نہ کھانا۔ آگے سے آواز آئی، تم کون ہمیں روکنے والے ہوتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں آپ کا پیچھا کرتے کرتے یہاں پر پہنچا ہوں۔ اس سیدزادی نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ کئی سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور جو وہ سامان چھوڑ کر ہمارے لیے گئے تھے اس کو 3 سال ہو گئے، وہ ختم ہو گیا۔ تو اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہ گوشت کھانے پر مجبور ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ جب حضرت سلیمان ربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ سنے تو آپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا میرے رب، یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ حضرت سلیمان ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے حج کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے دوستوں سے کہا کہ میں اس سال حج نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ ہم کافی دور آ چکے ہیں، مگر حضرت سلیمان ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی ایک بات نہ سنی اور وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس احرام اور کچھ ضروری سامان تھا اور ساتھ میں 600 دینار تھے۔ حضرت سلیمان ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 200 دینار کا آٹا خریدا اور 400 دینار اس تھیلے میں رکھ کر اس سیدزادی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اس نے کہا، اے مسافر، تو نے ہماری مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو یہ سارا سامان دے کر واپس لوٹ آیا۔ میرے دل میں یہ ارمان باقی ہی رہ گیا کہ یا الہی، میں تیرے حج کا طواف نہ کر سکا اور نہ ہی اس سال حج ادا کر سکا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اتنے میں تمام کے تمام حاجی لوٹ کر واپس آ گئے اور میں ان کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ تم لوگوں کو مبارک ہو، تو نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں، اے سلیمان ربی، تو بھی ہمارے ساتھ موجود تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جن کے ساتھ میں حج کے لیے روانہ ہوا وہ بھی واپس آ گئے، میں ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں بھی مبارک ہو، ہم نے اکٹھے حج کیا، اکٹھے طواف کعبہ کیا اور یہاں تک کہ شیطان کو بھی پتھر مارے۔ حضرت سلیمان ربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان ہو گیا،
اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ماجرا کیا ہے، اور میرا ایک دوست آیا، اس نے کہا کہ یہ تمہاری تھیلی ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کر رہے تھے تو آپ نے یہ تھیلی مجھے عطا کی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے وہ تھیلی کو لیا اور جا کر نماز مغرب ادا کی، اور اپنے وظائف ادا کرنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور قسمت کھلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان بن ربی، تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ تو نے حج بھی کیا اور میرے روضہ انور کی زیارت بھی کی؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ ماجرا سنایا کہ جب تو نے ایک سیدزادی کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم قیامت تک ہر سال حج کرتے رہنا، اور اس کا ثواب حضرت سلیمان بن ربی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملتا رہے گا۔ جب حضرت سلیمان بن ربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا جو 600 دینار آپ نے اس سیدزادی کو عطا کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے 6000 دینار بھی دے دیے، اور یہ ثواب ملا کہ قیامت تک آپ کے نام کا ایک فرشتہ ہر سال حج کرے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، ابھی بھی ہمارے محلے گلیوں میں بہت سارے غریب اور مسکین لوگ موجود ہیں۔ اپنے پیسے سے ان کی مدد کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ اسی بات اور ارادے کے ساتھ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آنے والی ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔